تھامس ایڈیسن نے بڑی ایک خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ انسان جو ہے غور و فکر سے بچنے کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ بڑے پاپڑ بیلتا ہے، بہت کوششیں کرتا ہے. تو کیونکہ ہر وہ چیز جو ہماری جذبات کے خلاف ہوتی ہے، ہماری خواہشات کے خلاف ہوتی ہے، وہ اس سے مطابق نہیں ہوتی. وہ ہمیں غصہ کر دیتی ہے، ہمیں آتش فشاں بنا دیتی ہے. اسی طرح سے میں جیسے آپ سے کہوں گا کہ جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ مسئلے کو حل کریں. ایک ڈیل کارنیگی نے ایک بڑے صاحب کی مثال دی ہے، بہت بڑے بزنس مین تھے امریکہ کے. تو وہ جب یہ پرل ہاربر کی جنگ ہوئی تو وہ وہاں تھے، تو انہوں نے جاپانیوں نے قبضہ کر لیا، وہ بزنس چلا رہے تھے وہاں پہ. تو جب پرل ہاربر پہ قبضہ کر لیا تو جاپانی جو ایک کمانڈر تھے وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ ڈیٹیلز دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیٹیلز دی لیکن وہ پوری ڈیٹیلز نہیں دی. تو اس کے بعد مجھے فکر لگ گئی کہ اب میں نے ڈیٹیلز تو پوری نہیں دی، نہیں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. تو اس نے کہا اتفاق میں زیادہ فکر مند تو نہیں تھا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ میری عدم موجودگی میں وہ آئے ہیں کمانڈر صاحب اور بہت بڑے ناراض ہو رہے ہیں، اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ کیا آپ کے اس بندے نے کیا ہے، یہ ڈیٹیلز پوری کیوں نہیں تھی. تو کہتا کہ میں گھر جا کے پریشان ہو گیا. اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ جاپانی جو تھے وہ لوگوں پہ تشدد بھی کرتے تھے، انہیں ہلاک بھی کر دیتے تھے. تو اب انہیں کہا کہ مجھے 4 چیزیں نظر آ رہی تھی کہ مجھے وہ گرفتار کر سکتے تھے، اور مطلب جو ممکنہ معاملات ہو سکتے ہیں. میں نے اس پہ سوچا کیا ہوگا. اس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ میں جاپانی جو ہیں کمانڈر ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں کہ جی یہ بات ایسے ہے. تو اس نے کہا ہو سکتا ہے وہ جتنے وہ غصے والے ہیں، جتنے وہ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ناراض ہو جائیں اور مجھے، چونکہ میں نے انگریزی میں بات کرنی ہے، اس کو جاپانی میں سمجھانا، تو اسی دوران وہ ناراضگی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ تھا کہ میں بھاگ جاؤں. اس نے کہا بھاگنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بھاگنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اریسٹ ہو جاتا تو پھر میں پھر یہ کہ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے. اور دوسرا یہ تھا کہ جاپانیوں کا بڑا کنٹرول تھا سارے اس علاقے پہ، اور وہاں پہ جو بھاگنا تھا وہ پاسبل نہیں تھا. ان کا تیسری بات یہ تھی کہ پھر میں نے سوچا کہ میں بالکل روٹین میں جاؤں، اور اس کی بجائے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں، اور کیونکہ اگر میں گھر بیٹھ گیا تو پھر بھی یہ مجھے اریسٹ کر لیں گے. تو پھر میں نے سوچا کہ جو منڈے کو جانا تھا، انہوں نے بیچ میں 2 چھٹیاں تھیں، تو منڈے کو میں جب دفتر جاؤں تو بہت میں آرام سے بڑے ایک روٹین میں جاؤں. اس کے میں نے بڑی اپنے آپ کو سمجھایا اور اللہ پہ یقین کیا، اور میں جو ہے وہ منڈے کو جو ہے وہ روٹین میں دفتر میں گیا. تو میں نے دیکھا کہ وہ جو بیٹھے ہیں کمانڈر ہیں وہ بیٹھے ہیں. کہتا وہ پائپ پی رہے تھے، غصے سے مجھے تھوڑا سا انہوں نے دیکھا بھی، تو لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی. کچھ دیر کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد چلے گئے. تو ایک بات انہوں نے یہاں سے ہم یہ مقصد نکالے تھے کہ کسی شخص کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے خلاف غصہ جو ہے وہ لامحدود مدت تک اپنے رکھ سکے. اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں جب اگر مسئلہ پیدا ہو، کوئی شخص آپ سے ناراض ہو، اس کو تھوڑا سا وقت دیں تو اس کی وہ اگریشن آپ کو نظر نہیں آئے گی جو چند دنوں کے بعد جو اس دن نظر آئی تھی جب آپ اسے پہلے ملتے. تو تھوڑا سا یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی، لیکن یہ ٹیکنیک کیا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کا آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے.